اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ حضور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت بست، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے سارے انبیاء پر 6 چیزوں کی فضیلت دی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعہ ہے کہ حضور کا جو مقام ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا لواء الحمد فی یدی ابونا ابراہیم تحت لوائی و ابونا آدم تحت لوائی، میرا ابا ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میرا ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ہیں تو میرے ابا لیکن میرے پرچم حمد کے نیچے ہوں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے نام یاد کر لیے نا آپ نے، اب یہ بھی یاد کریں گے وہ 6 چیزیں کیا ہیں جو حضور کو ملی ہیں اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ ایک لفظ ہوگا لیکن معنی کہ دریا بہ جائیں گے۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ پاک نے مجھے میری شان بنائی ہے کہ میں اگر دشمن کے خلاف جہاد کے لیے جاؤں تو ابھی 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے اور میرا رعب دشمن کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا احلت لی المغانم، اور اللہ نے جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ پہلے کسی امت پہ حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت پہ حلال کر دیا ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ اور میں جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی انعام دیا ہے کہ پہلے لوگ جو تھے ان کی نمازیں مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی بنا دیا ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، جہاں بھی کھڑے ہو کے تیمم کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا یبعث النبی الی قومہ، اللہ نے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اس لیے ہر پیغمبر کہتا ہے الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، ہود علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، فرمایا ہر نبی کو قوم کی طرف بھیجا تھا۔ بعثت للناس کافۃ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام قائم ہے، کعبہ بھی ساری دنیا کے لیے ہے، وضع للناس، اور قرآن بھی ہدی للناس، اور میرا مدنی بھی کافۃ للناس۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے، اور یاد رکھیں کہ اتنا بڑی عظمت کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اب اگر کوئی نبی، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، لقب ان کا مسیح ہوگا، اور انہو ینزل علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کی مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام اترے ہیں وہ ہٹنے لگے، کیوں بھی جب نبی آ جائے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بھئی نبی کے حکم سے تو ہو سکتا ہے، جیسے ابو بکر کھڑے ہوئے، ورنہ کوئی نبی کے مصلی پہ کھڑا۔ تمہارا مولوی کتنا بہادر ہے کہ میلاد پہ حضور کو بلا لیتا ہے، مصلی پہ بھی خود کھڑا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ آئیے سمجھ۔ جب حضور آ گئے تم کون لگتے ہو مصلی پہ کھڑے ہونے والے؟
تم کون لگتے ہو اس جلوس کی قیادت کرنے والے؟ جب حضور آ گئے بات ختم ہو گئی. اس لیے حضرت مہدی ہٹیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ اس لیے کھڑے رہو. حضرت عیسیٰ مہدی نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے اور فرمائیں گے میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا. آئیں گے لیکن حضور کی اتباع کریں گے. آپ نے فرمایا 40 سال وہ رہیں گے، حکمن عدلن انصاف کرنے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا یکسر الصلیب کہ صلیب کی قوت کو توڑنے والے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا یقتل الدجال، دجال کو بھی آپ قتل کریں گے. اور فرمایا یضع الجزیۃ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے، یا اسلام یا تلوار. یملأ الارض عدلا و قسطا، پوری زمین عدل انصاف سے بھر دیں گے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر وہ شادی کریں گے، چونکہ آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، تو اس سنت پر بھی عمل کریں گے، شادی کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جب ان کی موت آئی یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، فرمایا وہ پھر میرے روضے میں دفن ہوں گے. اور پھر وضاحت بھی کر دی ہاکذا نبعث یوم القیامت، ہم اس طرح قیامت کے دن اٹھیں گے، ایک طرف درمیان میں ہوں گا، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے، ایک طرف ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ اکبر. فرمایا ثم آتی علی البقیع الغرقد، پھر میں مدینے کی قبرستان پہ آؤں گا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، مکے والے بھی آ جائیں گے. ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کے میں شام عرض محشر کی طرف چلوں گا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر.